إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللہ۔ معزز حاضرین جمعہ، حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ساری انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ خیر پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ کوئی قید نہیں ہے کہ یہی فائدہ پہنچانا ہے۔ جتنے خیر اور فائدے کے کام ہیں، عمل ہیں، انسانیت کو جن سے فیض اور فائدہ پہنچ سکتا ہے، نفع پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سارے منافع اور خیر پہنچانے کے لیے امت محمدیہ کو، حرم کو، آپ کو برپا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں،
آپ کی راہ پر چلنے والی ہم امت ہیں. آپ دیکھیے انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے آپ کتنے فکر مند تھے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ کیا گیا ہے. میں ہدیہ ہوں، میں گفٹ ہوں انسانیت کے لیے. کون سا؟ رحمت کا، سلوک کا، نفع کا، ان کے خیر کا، ان کے فائدے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ انسانیت کا بھلا کیسے ہوگا اس کے لیے آپ خود فرماتے ہیں کہ میں تو انہیں تباہی اور ہلاکت کے گڈھوں میں گرنے سے بچانے کے لیے ان کے کمر پکڑ پکڑ کر کے انہیں روک لینا چاہتا ہوں، بچا لینا چاہتا ہوں تاکہ یہ برباد نہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت پر پیدا کیے گئے تھے اور آپ کی حالت یہ تھی. قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لگتا ہے محمد اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اگر یہ ایمان نہیں لائے. یعنی لوگوں کی جو سب سے بڑی مفید چیز ہے، لوگوں کے لیے جو سب سے بڑا نفع بخش عمل ہے، یعنی ایمان اور ہدایت کا قبول کر لینا، اس کے لیے آپ کو اتنی فکر تھی کہ آپ چاہتے تھے لوگ ہدایت قبول کر لیں. اور آپ کی امت اسی فکر اور اسی سوچ اور اسی صفت پر پیدا کی گئی ہے. اس کی خوبی یہی ہے، اس کی خوبی اسی وقت باقی رہے گی جب وہ اپنے نبی کی راہ پر ہو. نبی کی راہ یہ تھی، آپ فرماتے ہیں مجھے دنیا میں جتنا ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. مجھے دنیا میں جتنی اذیت پہنچائی گئی مجھ سے پہلے کسی کو نہیں پہنچائی گئی. مجھ پر ایک مہینہ، یعنی آپ فرماتے ہیں مہینہ گزر جاتا تھا، 30 دن اور رات گزر جاتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے اور بلال کے لیے کوئی جان والا کھانا کھانے کی کوئی چیز ہو جو کسی جان والے کے لیے خوراک بن سکے، وہ خوراک میسر نہیں تھی. کچھ بلال اپنے بغل میں چھپائے ہوتے تھے، وہ کچھ مل جاتا تھا. ایسے دن ہمارے اوپر گزرے تھے، ایسے دن گزرے تھے. کتنا شدید دن تھے وہ، کتنا خطرناک صورتحال تھی وہ کہ آپ چلتے تھے. آپ 10 سالوں تک، یعنی آپ مکی دور میں آپ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے چھپ چھپ کر کے، بازاروں میں، میلوں میں، حج کے سیزنوں میں آپ لوگوں سے فریادیں کرتے تھے، لوگوں سے درخواستیں کرتے تھے کہ مجھے پناہ دو، میری سپورٹ میں آؤ تاکہ میں اللہ کا کلمہ اور اللہ کی دعوت لوگوں میں بیان کر سکوں، پہنچا سکوں. آپ اسی مقصد کے تحت طائف بھی سفر کر کے گئے. آپ طائف گئے تو یہی مقصد تھا کہ وہاں مجھے پناہ ملے گی، وہاں کے لوگ میرے سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں گے. اور طائف میں جو ہوا ہمارے آپ کے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں جو ہوا، آپ کو مدد کے لیے لوگ کھڑے ہوتے، بڑے بڑے قبیلے کے ذمہ دار لوگ آپ کے لیے سپورٹ میں آتے. اس سے ہٹ کر کے اوباشوں کو لگا دیا، جیسا کہ دنیا کے ظالم اور بدقماش لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر خود سامنے نہیں آتے تو اوباشوں کو لگا دیا جاتا ہے. تو ایسے ہی اوباشوں کو لگا دیا گیا. وہ اوباش انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو پتھراؤ کیا. پتھراؤ آپ سوچئے، تصور نہیں کر سکتا ایک مسلمان، سوچ نہیں سکتا، اس کے دل و جگر پر یہ چیز قابل برداشت نہیں ہو سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گنڈے، اوباش، نوجوان پتھراؤ کرتے ہوں. لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں میں انسانیت کے لیے ہدیہ ہوں، اللہ کا رحمت بن کر کے آیا ہوں، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا پتھراؤ کیا گیا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ ایک کھجور کے باغ میں ڈھیر ہو گئے. اللہ کا غضب جوش میں آیا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑ کے فرشتوں کو، جاؤ میرے نبی سے کہو کہ اگر وہ اجازت دیں تو اس بستی کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں کچل دیا جائے. بہت مشہور واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اگر یہ نہیں تو شاید ان کی آنے والی جنریشن اسلام قبول کر لے.
یہ نہیں تو ساری شاید ان کے بعد آنے والے لوگ، ان کے پشت سے پیدا ہونے والے لوگ، ان کی آل اولاد مسلمان ہو جائے۔ یہ اتنی فکر تھی آپ کو، یہ اتنی فکر تھی۔ حالات دنیا میں جب بنتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک پہلو اجاگر ہوتا ہے۔ وہ پہلو اجاگر اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے بھی اور غیر بھی اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ایمان والوں کا، اسلام کا، اپنے رسولوں کا، اپنوں ہی کے ذریعے نہیں غیروں کے ذریعے بھی دفاع کرتا ہے۔ تو سیرت طیبہ کے بہت سے پہلو، زندگی کے واقعات کے بہت سے موڑ، دشمنوں کے بہت سے خطرناک وہ ان کی کارروائیاں اور اٹیک جو وہ کرتے رہے، اس پر آپ کا موقف کیا تھا، آپ نے کیا رویہ اختیار کیا، وہ سارے پہلو لوگوں کے سامنے اجاگر ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ آپ خود بیان فرماتے ہیں، میں تو ہدیہ ہوں انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے، میں تو رحمت ہوں انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے۔ اور آپ ایسے تھے کہ آپ اتنی فکر کرتے تھے، اتنی فکر کہ آپ چاہتے تھے لوگوں کو سزائیں نہ ملیں۔ اللہ کا قانون ہے، ایک بات یاد رکھیے، اللہ کا قانون ہے، روئے زمین پر جب جب نبیوں کی قوموں نے مذاق اڑایا، ٹھٹھا اڑایا، تہمتیں ان کے اوپر باندھی، جھوٹی باتیں ان کے ساتھ منسوب کی، اور اپنے اندر بھیجے گئے اپنے رب کے رسولوں کے اوپر ایمان لا کر کے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، تو قرآن پڑھیے ان قوموں کا انجام کیا ہوا۔ آپ ڈرتے تھے، آپ سوچتے تھے، آپ کی شخصیت بہت الگ تھی، سارے انبیاء کے مقابل میں آپ بہت عظیم تھے۔ آپ جانتے تھے کہ جھٹلانے والی قوموں کا، مذاق اڑانے والی قوموں کا، اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے لڑنے والی قوموں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، برباد کر دیے جاتے ہیں اور ان کی پوری قوم۔ آپ دیکھیے مکہ میں آپ ہیں، ایک ڈیلیگیشن آیا بڑے لوگوں کا، کیا کہا کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس، ہم چاہتے ہیں آپ اپنے اللہ سے دعا کر دیجئے، یہاں میٹھا پانی کی نہر جاری ہو جائے، اور یہ صفا پہاڑی جہاں سے صحیح شروع ہوتی ہے، کہا یہ صفا پہاڑی اللہ سونے کی بنا دے، ہمارے پاس دولت ہو جائے اور ہمارے پاس میٹھا پانی میسر ہو جائے، تو ہم ایمان لے آئیں گے اللہ پر اور آپ کی اتباع کر لیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی بڑی باتیں ہو سکتی تھی۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دے اور مکہ کی وادی میں نہر جاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ میرے نبی سے بتا دو، پچھلی قوموں کا طریقہ بتا دو، ان کی سنتیں بتا دو۔ وہ اپنے نبیوں کے پاس آتی تھی اور بڑے بڑے وعدے اور باتیں کرتی تھی، پھر وہ قومیں مکر جاتی تھی، پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آتا تھا۔ میرے نبی کو بتا دو کہ یہ لوگ جو آئے ہیں آپ کے پاس، مطالبہ انہوں نے آپ سے رکھا کہ اگر صفا پہاڑی سونے کی بنا دی جائے اور ایک میٹھا نہر جاری ہو جائے مکہ میں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ میرے نبی کو بتا دو کہ اگر یہ میں کر دوں اور اس کے بعد یہ ایمان نہیں لائے تو میں ان پر سخت عذاب بھیجوں گا۔ میرے نبی سے پوچھو کہ کیا منظور ہے؟ کیا میرے نبی کو یہ بات منظور ہے؟ ذرا پوچھو، میرا سلام کہتے ہوئے پوچھو۔ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا، کہا ایک آپشن تو یہ ہے کہ ان کی مرادیں پوری کر دی جائیں اور یہ ایمان لے آئے، اور اگر ان کی مراد پوری نہیں کی گئی اور ایمان نہیں لائے تو ان پر عذاب آئے گا۔ ایک شکل تو یہ ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ آپ ان میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں، انہیں سمجھاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبول کیا، کہا کہ نہیں، میں ان کے بیچ میں محنت کرتا رہوں گا، پتہ نہیں آج یہ باتیں کر رہے ہیں اور کل مکر جائیں، پھر اللہ کا عذاب آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے، دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں جانتے، دنیا میں یہودیت کی صفت بہت عام ہے۔ وہ یہودیت کی صفت کیا تھی؟ وہ یہودیت کی صفت قرآن بیان کرتا ہے، اہل کتاب کی صفت قرآن بیان کرتا ہے۔ کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کی سیرت نہیں ہے، آپ کی ہسٹری نہیں ہے، آپ کو نہیں جانتے. یقیناً بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے ہوں گے، لیکن یہ کہ ایسا کہ لوگ نہیں جانتے ہیں آپ کی سیرت طیبہ کو، ایسا نہیں ہے. آپ کی سیرت طیبہ کو جان کر کے آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں ایسا ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور بالخصوص طائف کی پالیسی کثرت کے ساتھ چلتی ہے. طائف کی پالیسی یہ تھی کہ بڑے لوگ سامنے نہ آ کر کے اوباشوں کو لگا دیتے تھے، لگا دیا انہوں نے. تو آپ دنیا میں دیکھیں گے، ہسٹری دیکھیں گے، موجودہ اور پچھلے حالات کو دیکھیں گے تو یہی سمجھ میں آئے گا. ہاں کہ لوگ لگا دیتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ یہ کام کرتے رہیں. لیکن ہمارا کہنا، ہمارا سوچنا یہ ہے کہ ہمارے نبی اس کے باوجود مذاق اڑانے والوں کا، پتھر برسانے والوں کا، اور اسی طرح آپ کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا، اور ان کے افترا پردازی ان میں کرنے والوں کا، آپ اس طرح ان کا خیال، ان کی فکر رکھتے تھے کہ کاش یہ راستہ چھوڑ دیتے، کاش یہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے تباہی کا راستہ چھوڑ دیتے، ورنہ یہ برباد ہو جائے گی، ورنہ یہ برباد ہو جائیں گی. اسی لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے، کہ اگر وہ دین کا دفاع نہیں کر سکتا، گستاخان رسول کو سزا نہیں دے سکتا، اس کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے کہ وہ ان سے انتقام لے، ان کے اوپر حد جاری کرے، تو قانون ہاتھ میں لینا صحیح نہیں ہے. بلکہ یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر اپنے نبیوں کو ذلیل کرنے والے، رسوا کرنے والے، لڑنے والے، ان کا ٹھٹھا اڑانے والوں کا اللہ تعالیٰ نے برا انجام کیا ہے. یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، آپ کے بلند اخلاق کے بجائے آپ کو گرا ہوا اخلاق کا انسان بتا کر کے آپ کی رسوائی کی بات کرتے ہیں، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے ان سے تو بدلہ نہیں لے سکتے، ان کو اس انجام تک نہیں پہنچا سکتے جس انجام کا اسلام مطالبہ کرتا ہے. کیونکہ اسلام ان سے مطالبہ کرتا ہے جن کے پاس طاقت ہو، جن کے پاس حکومت ہو. جب ایسے لوگ شان رسالت میں گستاخی کریں تو ان کے لیے وہ سزا ہے جو سزا اسلام نے متعین کی ہے. لیکن جن کے ہاتھ میں طاقت نہیں، استطاعت نہیں، ان کے امکان سے باہر ہے، ان کا یہ ایمان تو رکھنا ضروری ہے کم سے کم کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے بدلہ لینے کے لیے اور سزا دینے کے لیے. اپنے رسول کے گستاخوں کو کافی ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے رسول، آپ کا جو ٹھٹھا اڑانے والا طبقہ ہے، آپ کو جو اذیت پہنچانے والا طبقہ ہے، ہم انہیں سزا دینے کے لیے کافی ہیں. ہم انہیں سزا دینے کے لیے کافی ہیں. کسی مسلمان کو اس پہلو سے کمزور نہیں ہونا چاہیے اور نہ اس طرح کے پروپگنڈوں اور جذباتی باتوں میں آنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے علماء ہماری استطاعت اور صلاحیتوں اور امکانیات کو دیکھ کر کے ہمارے لیے حکم جاری کریں، ہمارے لیے حکومتیں اپنا فیصلہ جاری کریں. یہ ان کا کام ہے، عام لوگوں کا کام نہیں ہے، ہمارے عام نوجوانوں کا کام نہیں ہے کہ آپ اپنے جذبات اور اپنی محبت رسول کی بنیادوں پر آپ قانون ہاتھ میں لینے لگے. ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں گستاخان رسول کو سزا دینے کی، ان پر حد کرنے کی طاقت نہیں ہے جن کے ہاتھوں میں، ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر ایمان رکھیں، یقین دل میں بٹھائے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول انسانیت کے لیے اتنے فکرمند اور دردمند انسان کے مذاق اڑانے والوں کے لیے، ان سے دشمنی اور ان کے دین کا ٹھٹھا اڑانے والوں کے لیے اللہ کافی ہے.
اللہ نمٹے گا ان سے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ قرآن جب نبیوں کی تاریخ بیان کرتا ہے تو دیکھیے کیسے بیان کرتا ہے۔ انبیاء اپنے ساتھیوں کو لے کر کے پناہ لینے کے لیے بھاگتے ہیں، دشمن پیچھا کرتا ہے، ان کا ایمان ہوتا ہے، ان کا ایمان ہوتا ہے اللہ ہمارے لیے راستہ نکال دے گا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ان ساتھیوں کو لے کر کے نکلے جو آپ کے اوپر ایمان لائے تھے کہ کسی طرح نکل جائے، ہجرت کر جائے، فرعون کے دیار سے، فرعون کے مملکت سے نکل جائے۔ فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کو لے کر کے ان کا پیچھا کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان والا گروہ کہ یہ تو ہمیں پکڑ لے رہے ہیں، ابھی پکڑے گئے ہم، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی راستہ ہمارے لیے نکال دے گا۔ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی نفع و نقصان اللہ کی مشیت سے باہر کوئی نہیں پہنچا سکتا، فرعون اور فرعون کا پورا لاؤ لشکر نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو تلقین کرتے ہیں، ہمارا رب ہمارے لیے راستہ نکال دے گا۔ راستہ نکالتا ہے اللہ تو ایسے نکالتا ہے، تو راستہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ جہاں ہماری سمجھ میں نہ آئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کرنے کا کوئی امکان نظر نہ آئے، ایسے بیہودہ دریدہ دہن اور بدترین لوگوں کے سلسلے میں، تو وہاں یہ ایمان کہیں کسی پہلو سے کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا، اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا۔ اور ہمیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے حالات سے لوگ باز رہیں، اس طرح کی حرکتوں سے باز رہیں، اپنے لیے، وطن کے لیے، قوم کے لیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم تو ایک چھوٹی میجارٹی، ایک اقلیت میں ہیں، اپنی میجارٹی کے لیے لوگوں کو فکر کرنا چاہیے، جس میجارٹی کے تئیں اندیشہ ہے لوگوں کو۔ حکومت کو فکر کرنی چاہیے، جس حکومت کے تئیں ساری دنیا سے، ملک سے نہیں، یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ ان کی شہ اور سرپرستی کے بغیر ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ انہیں کلیئر کرنا چاہیے کہ ہمارا موقف کلیئر ہے اور ہمارا اسٹینڈ کلیئر ہے، تاکہ دنیا کم سے کم اس انگشت نمائی سے اپنے آپ کو روک لے کہ نہیں، حکومت ایک موقف پر چل رہی ہے، حکومت کا ایک موقف ہے، جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ ہم ہر دھرم اور ہر مذہب کی بڑی شخصیتوں کا، بزرگوں کا اور بڑے بڑے مہان لوگوں کا ہم مان کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس صورتحال سے قوم اور ملک بچ سکے۔ یہ ذمہ داری ہے، جن کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں۔ یقیناً آج دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے لیے، ہم پر کوئی حملہ کر دے، ہماری جان و مال کا کوئی نقصان کر دے، اس سے زیادہ بھاری ہے ہمارے لیے، اس سے زیادہ غمناک ہے ہمارے لیے، اس سے بڑا حادثہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دے۔ یہ چیز امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ مسلمانوں سے دو بدو جنگ ہو، لڑائی ہو، یہ ان کے لیے آسان ہے اس سے کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جائے۔ یہ چیز ان کے برداشت سے باہر ہے، لیکن ہم جہاں ہمارے لیے کوئی چیز ناقابل برداشت ہو، وہاں صبر ہمارے لیے بہت بڑی طاقت کی چیز ہے، اور صبر اور تقوی یہی اصل بہادری ہے۔ جہاں آدمی اپنے آپ کو بے قابو کرتا ہے، وہاں اس کو صبر اور تقوی کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں، تمہیں صبر کرنا ہے، تمہیں صبر کرنا ہے۔ آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حالات گزرے ہیں، کیسے حالات گزرتے تھے۔ اللہ انتقام بھی لیتا تھا، سبق بھی دیتا تھا کہ دیکھو، ایک نصرانی عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا، ایک نصرانی تھا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد اس نے سورہ بقرہ آل عمران پڑھا، یاد کیا، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھنے لگا، آپ کے لیے کاتب کا کام کرنے لگا۔ پھر یہ نصرانی ہو گیا، پلٹ گیا، اب ایک جھوٹی بات پھیلایا، بستی بستی ایک جھوٹی بات پھیلایا، کہا محمد کچھ نہیں جانتے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا محمد کو کچھ پتا نہیں، وہ وہی پڑھتے سناتے ہیں، وہی پڑھتے سناتے تھے
جو میں لکھ کر کے دیتا تھا۔ تہمت لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا تہمت لگائی؟ کہا کچھ نہیں آتا ان کو، میں جو لکھ کر کے دیتا تھا وہی پڑھتے تھے، وہی سناتے ہیں۔ ایک جھوٹی تہمت لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب یہ مر گیا تو اس کی قوم کے لوگوں نے لے جا کے دفن کر دیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری مسلم میں ہے۔ لے جا کر کے دفن کر دیا۔ دفن جب کیا اس کے بعد صبح میں زمین نے اس کی لاش پھینک دیا۔ اب جب دیکھا بات پھیل گئی کہ ابھی ہم نے جس نصرانی کو، اپنے ساتھی کو جو اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد وہ اسلام سے باہر آیا، ہم نے اسے دفن کیا، تو یہ ظاہر سی بات ہے محمد اور اس کے ساتھیوں ہی کا کارنامہ ہوگا۔ قبر سے کھودا، کیونکہ اب وہ باہر آ گئے، ساتھ چھوڑ کر کے ہمارے ساتھ آ گئے، تو انہوں نے دشمنی میں ایسا کیا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اور گہری قبر کھودا اور اس کے بعد دفن کر دیا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ پھر دوسرے دن بھی وہی یہی بات وہ کرتے رہے، کہتے رہے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا ہی یہ کام ہے کہ انہوں نے قبر کھود کر کے لاش باہر پھینک دی۔ دوسرے دن جہاں تک ہو سکتا تھا اپنی امکان کی حد تک قبر اور گہری کھودی اور لے جا کر کے اس کو دفن کر دیا۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا۔ پھر شور مچا کہ لاش تو باہر قبر کے پڑی ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے پہنچ کر کے جب دیکھا تو کہا کہ ہو نہ ہو، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سبق ہے پورے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں باندھتے ہیں، تہمتیں جھوٹی، آپ کی رسوائی کی جو باتیں کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، رسوا کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت کا عمل کرتے ہیں، آپ کو ذلیل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان رہنا چاہیے۔ ہمارا ایمان رہنا چاہیے کہ اسلام ایسے نااہل لوگوں، ایسے گھٹیا قسم کے لوگوں، اسلام کی تعلیمات اور عظمتوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے اسلام کی دعوت، اسلام کی عظمت، اسلامی اخلاق اور کیریکٹر اور اسلامی تعلیمات کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے اپنے عمل سے نقصان پہنچا ہے، ہماری اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم نبی سے نسبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں نبی کی سنت اور تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اسلام جہاں جہاں سورج چمکتا ہے، دن اور رات جہاں جہاں آتے جاتے ہیں، یعنی دنیا میں دن اور رات کے آنے جانے کا جہاں تک عمل ہے، دن آتا ہے رات آتی ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، رات جاتی ہے دن آتا ہے، جہاں جہاں ہے ایسا عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین وہاں تک پہنچے گا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی کچی بستی، کوئی جھوپڑا اور کوئی محل ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اسلام پہنچا نہ دے۔ ہمارے سلف کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کے لیے اسلام کی عظمت اور اسلام کی ترقی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو قوم طاقت کے بل پر، پاور کے بل پر اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کرے گی تو اس قوم کا اب انجام برا ہونے والا ہے۔ وہ اس سے نکالتے تھے، دیکھتے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے انبیاء کی تاریخ کتاب و سنت سے دیکھی کہ کیسے کیسے جب قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ رسوائی کا سلوک کیا، افترا کا سلوک کیا، جھٹلانے کا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے سزا دی ان کو۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرنے والا ہے، ان کو تباہ کرنے والا ہے۔ ہماری ذمہ داری اس پہلو سے بھی یہ بنتی ہے کہ ہم حکومت کو خبردار کریں کہ ایسے لوگوں کو لگام دو جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو رسوا اور مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کا کام کرتے ہیں،
ان کو لگام اس لیے نہ دو کہ مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، ان کو لگام اس لیے دو کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ قوم اور ملک اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے سچے دین کا مذاق اڑانے کی بنیادوں پر کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان حرکتوں پر لگام دو، قانون بناؤ، قانون ایسا بناؤ کہ کوئی اسلام کی پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی اور انسلٹ کا نہ کام کرے، اور قانون بناؤ کہ کوئی انسلٹ کا کام نہ کرے۔ ہمیں تو قرآن ہدایت دیتا ہے، ہمارے لیے تو قانون بنا ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے۔ جو اس قانون کی مخالفت کرے وہ اسلام کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ قانون ہے کہ جو بڑے بڑے مذاہب اور دھرم کے لوگ، جو بڑے بڑے مذاہب اور دھرم کے اندر معبود ہیں، بزرگ ہیں، ان کا اعتقاد اور ان کی محبتیں ہیں، ان کی بھکتی اور پوجا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ انہیں برا بھلا مت کہو۔ قرآن ہمیں قانون دیتا ہے کہ انہیں برا بھلا مت کہو۔ جن کا غیر بھکتی اور جن کا پوجا کرتا ہے، جن کے ساتھ ان کی آستھائیں بہت گہری ہیں، قرآن تو ہمارے لیے قانون دیتا ہے۔ ہماری حکومت کا بھی قانون ہونا چاہیے کہ جن کے ساتھ آستھائیں اور عقیدے اور ایمان بدھا ہوا ہے، قوموں کا، کمیونٹیز کا، بالخصوص مسلمانوں کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دین اسلام سارے دھرم کو منسوخ کر کے آیا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے نبی اور رسول اور رشی اور منی بن کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہیں، آپ سب کے لیے رحمت ہیں۔ اگر آپ کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، آپ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، تو یہ سب کے لیے خطرہ ہے۔ قانون ہونا چاہیے۔ اور میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ ہم لوگ قرآن کی ہدایت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق، تعلیم کے مطابق لوگوں کی فکر کریں، لوگوں کی گمراہیوں پر فکر کریں کہ کاش یہ گمراہی سے بچ جائیں، برے انجام سے بچ جائیں، صحیح تعلیمات عام کریں۔ سیرت طیبہ کا جو سبق ہمیں ملا ہے، وہ سیرت طیبہ کا سبق لے کر کے چلیں ہم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمان امت محمدیہ کے لوگ ساری انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایسے موقعوں پر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، سیرت عام کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اتنے بڑے عظیم اخلاق اور کیریکٹر کا انسان جس کے اوپر تم انگلیاں اٹھاتے ہو، کبھی تم نے پڑھا ہے انہیں، کبھی سمجھا ہے انہیں، کبھی دیکھا ہے انہیں، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ تم نان مسلم کے لیے وہ کیسے بے چین تھے، کیسے بے چین تھے، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے بھروسہ کرتے تھے اگر کوئی نان مسلم ٹرسٹ کے لائق ہے تو خطرناک حالات میں بھی آپ بھروسہ کرتے تھے۔ ہجرت کا وقت بہت خطرناک وقت تھا، اس وقت اللہ کے نبی نے راستہ بتانے کے لیے ایک نان مسلم پر بھروسہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات کے اندر بھی بڑا عجیب مسئلہ تھا۔ آپ دیکھیں یہودی کتنے بڑے دشمن تھے، زہر دیا ایک موقع پر، آپ کو جان سے مارنے کی کئی بار تدبیریں کی، معاملات ختم نہیں کیا آپ نے یہودیوں سے۔ آپ کی جب وفات ہوئی تو 30 سا جو آپ نے قرض لے رکھا تھا یہود سے، اور اس قرض کے بدلے میں آپ کی زرہ جو ہے رحم رکھی ہوئی تھی، آپ نے معاملات ختم نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے، ایسی قوم کے تعلق سے جنہوں نے زہر بھی دینے کی کوشش کی، ہم سب کے لیے سبق ہے، اور دنیا کو بھی بتانے کے لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم کہ رب العالمین اس طرح کے صبر آزما حالات میں، جو مسلمان کے لیے، امت مسلمہ ہندیہ ہی کے لیے نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں سنتوں پر جمے رہنے کی تعلیم دے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ اسلام اور پیغمبر اسلام کا مذاق اڑانے والوں کا اللہ تعالیٰ ان کو سبق دینے کے لیے کافی ہے، انہیں سبق دے گا جیسا وہ بہتر اور جیسی اس کی حکمت ہوگی
ہمارا کام ہے لوگوں کو خبردار کرنا، بتانا، اور اپنے نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے ایشوز اور اس طرح کے ناقابل برداشت صورتحال میں کچھ پارٹیاں، کچھ تنظیمیں اپنی اور باہر کی ہمارے جذبات سے کھیل کر کے ہم سے کچھ نہ کچھ کروانا چاہتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں صبر بہت بڑا پاور ہے، اپنے آپ کو کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء نے جیسے کہا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں سزا دینے کی طاقت نہیں ہے تو اپنا ہاتھ تم روک لو۔ یہ حکومت کا، قانون کا کام ہے، یہ وہ کرے، اور ایمان یہ رکھو کہ جو لوگ مذاق اڑانے والے اور ٹھٹھا اڑانے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی، ہم تمہارے دشمنوں کے لیے جو تمہارا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس طرح کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے جذباتیت اور اشتعال، احتجاج، پروٹیسٹ، نعرہ بازی، ہنگامہ آرائی سے بھی بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ یہ کہ ہماری قیادتیں اور ہمارے علماء ہمیں اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا